الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون معیشت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ اس حصے کا چوتھا باب ہے۔ تقسیم وراثت کی بحث اپنے خاتمے کو پہنچ رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی قانون معیشت کا مطالعہ بھی مکمل ہو رہا ہے۔ ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ نساء کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ اگر اولاد نہ ہو تو کیا اس صورت میں بھی بہن بھائیوں کا کوئی مقرر حصہ نہیں ہے؟ مرنے والے کو ان کے بارے میں وصیت کرنا ہوگی یا انہیں وارث بنانا ہوگا، یہ بات اس کی ثوابدید پر ہوگی یا اللہ تعالیٰ حصے مقرر کر رہے ہیں؟ ہم بڑی تفصیل کے ساتھ یہ دیکھ چکے کہ اس کا اشارہ تو سورہ نساء کی ابتدائی آیات ہی میں کر دیا گیا تھا کہ اس صورت میں بہن بھائی قائم مقام ہو جائیں گے، لیکن لوگوں نے سوال کیا پھر اس کا جواب دیا۔ میں نے اس پورے جواب کی تحلیل کر کے آپ کو یہ بتایا ہے کہ وہ جواب خود اس بات پر حجت قاطع ہو گیا ہے کہ ہم نے پیچھے بھی کلالہ کا مفہوم بالکل درست متعین کیا۔ اس کے بعد میں نے لکھا ہے کہ بھائی بہنوں کے جو حصے یہاں بیان ہوئے ہیں، یعنی جملے کی تالیف کیا ہے، کیا بات کہی گئی ہے، کیا سوال ہے، سوال کا کیا جواب دیا گیا ہے، یہ سب باتیں واضح ہو گئیں۔ اب ان حصوں کو بھی دیکھ لیجئے۔ بھائی بہنوں کے جو حصے یہاں بیان ہوئے ہیں ان میں اور اولاد کے حصوں میں کوئی فرق نہیں، یعنی اب سارے اشارات کو ملا لیجئے۔ وہاں کیا ہوا تھا؟ وہاں ماں اور باپ کا حصہ وہی ہو گیا تھا جو اولاد کی موجودگی میں ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، بالکل اسی طرح آیا تھا جس طریقے سے فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَد آیا کرتا ہے، تو اشارہ تو بالکل واضح تھا، یہاں اس کو تصریح میں بدل دیا ہے، یعنی اس سوال کا جواب دے دیا ہے جو لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوا۔ بھائی بہنوں کے جو حصے یہاں بیان ہوئے ہیں ان میں اور اولاد کے حصوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان كانوا إخوة رجالا ونساء فللذکر مثل حظ الأنثیین کا اسلوب دلیل ہے کہ یہ حصے بھی والدین اور احد الزوجین کا حصہ دینے کے بعد باقی ترکے میں سے دیے جائیں گے، یعنی وہی استدلال جو حصوں کی عدم تعین کی وجہ سے اولاد کے حصوں میں پیدا ہو گیا تھا وہی یہاں پر بھی پیدا ہو گیا، کیونکہ جیسے ہی یہ بیان کیا کہ اگر بھائی بہن زیادہ ہوں، ایک تو یہ نا کہ ایک بھائی ہے ایک بہن ہے، اگر بھائی بہن زیادہ ہوں تو فرمایا تھا کہ پھر کیا ہوگا؟ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَیَین، تو پھر ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہوگا یا بھائی کا حصہ دو بہنوں کے برابر ہوگا۔ اس میں اب تعین نہیں کی گئی، تو بالکل وہی صورت پیدا ہو گئی جو اولاد کے معاملے میں تھی۔ چنانچہ بھائی بہن ان کے قائم مقام ہوئے ہیں، تو جس طرح ان کے حصے کے بارے میں ہم وہاں بحث کر چکے ہیں کہ وہ والدین اور احد الزوجین کا حصہ دینے کے بعد دیے جائیں گے، اسی طرح یہ بھی۔ اس کے دلائل ہم اولاد کے حصوں کی وضاحت کرتے ہوئے بیان کر چکے ہیں۔ چنانچہ ترکے کا جو حصہ بھائی بہنوں میں تقسیم کیا جائے گا، میت کی صرف بہنیں ہی ہوں تو قرآن کی ہدایت کے مطابق انہیں بھی اسی کا 2/3 اور اسی کا نصف ادا ہوگا۔ یہ بات جیسا کہ ہم نے اوپر عرض کیا ہے آیت 11-12 سے بھی واضح تھی کہ اولاد کی عدم موجودگی میں بھائی بہن اس کے قائم مقام ہیں، لیکن نساء کی اس آیت تبیین نے اسے بالفاظ صریح بیان کر دیا ہے۔ وہاں ممکن تھا کہ اسلوب بیان کی دلالت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ غلطی میں پڑ جاتے، اس وضاحت کے بعد یہ احتمال باقی نہیں رہا۔ چنانچہ فرمایا ہے یبین اللہ لکم ان تضلوا واللہ بکل شیء علیم۔ قرآن مجید میں جب تبیین کی آیتیں آتی ہیں، یعنی کوئی سوال پیدا ہوا ہے، کوئی وضاحت چاہی گئی ہے
اور پھر اللہ تعالیٰ وہ وضاحت فرماتے ہیں تو بالعموم ان کے آخر میں اس طرح کا جملہ ہوتا ہے جیسے یہاں ہے، چنانچہ فرمایا ہے یبین اللہ لکم ان تضلوا واللہ بکل شیء علیم، اللہ تمہارے لیے وضاحت کرتا ہے مبادا تم غلطی میں پڑ جاؤ، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی قانون معیشت کا باب ختم ہو گیا۔ یہ تقسیم وراثت کی بحث بڑی اہم بحث ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں چند چیزیں سمجھ لیجیے۔ یہ بحث تو اگرچہ بہت لمبی ہوئی، اس میں زبان بیان کے بہت سے پہلو زیر بحث آئے، لیکن جہاں تک حکم کا خلاصہ ہے وہ بہت سادہ ہے۔ وہ میں نے قانون معیشت کی ابتدا میں بیان کر دیا ہے، اس کو وہاں دیکھ لیجئے، اور اگر وہاں نہ میسر ہو تو الاسلام میں دیکھ لیجئے، دونوں جگہ موجود ہے۔ بہت سادہ طریقے پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ مرنے والے کی اگر کوئی میراث ہے، کوئی ترکہ ہے، تو احد الزوجین یعنی بیوی یا شوہر اور والدین کا حصہ دینے کے بعد باقی اولاد کا ہے۔ اولاد نہیں ہے تو بہن بھائیوں کا ہے، وارث نہیں ہے تو کسی کو وارث بنا سکتا ہے۔ اگر کسی رشتہ دار کو وارث بنا دیا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ وارث ہیں وہ نہیں ہوں گے تو بنائے گا، اگر بنا دیا ہے اور ان میں کوئی ایک بابوں کو وارث بنایا ہے اور ماموں بھی ہیں اور خالائیں بھی ہیں، تو ان کے لیے اللہ نے ایک حصہ مقرر کر دیا، باقی اس کو مل جائے گا جسے وارث بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد بہن بھائی وہ اولاد کے قائم مقام ہے، اولاد نہیں ہوگی تو وہی حصہ ان کو ملے گا جو حصہ اولاد کے لیے مقرر کیا گیا۔ یہ خلاصہ ہے، آپ تفصیلی خلاصہ جس طرح کہ میں نے عرض کیا قانون معیشت کی ابتدا میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور الاسلام میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو سامنے رکھ کر کسی سراجی کی اور کسی علم فرائض کی ضرورت نہیں ہے، نہایت اطمینان کے ساتھ ایک عام آدمی بھی اپنی میراث تقسیم کر سکتا ہے، اس کا حساب کر سکتا ہے۔ میں جن چیزوں کی طرف یہاں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے جب دین پر غور و فکر کی ابتدا کی تھی، تو اگرچہ یہ ابتدا تو اس وقت ہو گئی تھی جب مدرسے کے زمانے میں میرے جلیل القدر استاذ نصیر الدین ہمایوں صاحب نے مجھے دین و شریعت سے متعارف بھی کرایا، اس کی طرف رغبت بھی پیدا کی، اور اپنے زمانے کے ایک جلیل القدر عالم مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی اور ان کی تحریک سے متعارف بھی کرایا۔ وہی زمانہ ہے کہ جب دین پر کسی حد تک میں نے غور و فکر کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن میری علمی زندگی کا ایک بہت بڑا بریک تھرو اس وقت ہوا ہے جب میں نے 1975 میں میراث پر کام کیا ہے۔ میری عمر اس وقت 23-24 سال کی تھی، اور میں ایک مسجد میں لوگوں کو قرآن پڑھاتا تھا۔ جب سورہ نساء آئی اور یہ آیات آئیں تو یک بیک مجھے محسوس ہوا کہ جو کچھ میں تفسیروں میں دیکھ رہا ہوں وہ بالکل میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ چنانچہ یہ پہلا موقع ہے کہ جب قرآن مجید اس طرح میرے لیے مسئلہ بنا جس طرح کہ پھر وہ ساری زندگی مسئلہ بنا رہا ہے۔ اب میں کم و بیش 62 سال کا ہو گیا ہوں۔ اس سارے عرصے کے دوران میں نے پورے دین پر کام کر کے یہ بتایا ہے کہ جو ہمارا مذہبی فکر ہے اس کی ریکنسٹرکشن کیسے ہو سکتی ہے، اس کی تشکیل جدید کیسے ہو سکتی ہے۔ علامہ اقبال نے اس کی ضرورت کی طرف توجہ دلائی تھی، میں نے اپنی حد تک اللہ کی عنایت اور اس کے فضل سے اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچا دیا ہے۔ اس کی ابتدا بھی اگر میں اس کی تاریخ بیان کرنا چاہوں تو اسی حکم کو سمجھنے سے ہوئی، اور اب جب میں نے اس کی پوری وضاحت آپ کے سامنے کر دی ہے تو میں یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس میں دین کے طالب علموں کے لیے
عربی زبان کو سمجھنے والے لوگوں کے لیے بصیرت کے کیا کیا پہلو ہیں اور وہ کیا چیز ہے جو اس سے حاصل ہوتی ہے۔ پہلی چیز جو اس سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر کسی آیت سے متعلق اگر آپ فقہا کے نقطہ نظر سے یا مفسرین کے نقطہ نظر سے اختلاف کرتے ہیں تو بحث کا دروازہ بند نہیں ہو جاتا۔ یہاں ریاضی ہے، نتیجہ 2 اور 2 4 کی طرح سامنے آتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جس طریقے سے ان آیتوں کو سمجھا گیا اس سے حصے تقسیم نہیں ہوئے، اس وجہ سے یہاں اس کی گنجائش نہیں رہتی کہ بحث کی جائے۔ یعنی بحث تو اس کے بعد بھی لوگ کریں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی سلیم الطبع آدمی کے لیے گنجائش نہیں رہتی۔ جس طرح میں نے اس کو بیان کر دیا ہے، اگر آپ دونوں کا تقابل کریں گے، یعنی فقہا کی آراء بھی سامنے رکھ لیجئے اور پھر اس کو بھی سامنے رکھ لیجئے، آپ کا باطن پکار اٹھے گا، آپ کی روح پکار اٹھے گی کہ اللہ کا منشا یہی ہے، جائیں جاست۔ ایک یہ چیز ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہی جو میرے ہاں نکلا، یعنی میرے اندر یہ ہمت اور حوصلہ پیدا ہوا کہ ہم اللہ کی کتاب پر اعتماد کر کے اپنی فقہ کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ ہم محدثین کے مفسرین کے کام پر ایک تنقیدی نگاہ ڈال سکتے ہیں۔ قرآن مجید کس طرح حکومت کرتا ہے یہ بات واضح ہوئی۔ اس میں چونکہ ہر چیز 2 اور 2 4 ہو گئی، تو اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ چیزیں جو عام طور پر مذلہ ایک قدم بنتی ہیں یا غور و فکر اور تدبر کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں، ان آیات پر تدبر نے ان کو ختم کر دیا۔ مثلا یہ چیز رکاوٹ بنتی ہے کہ اچھا سب کے سب لوگ غلطی کر سکتے ہیں، بالکل واضح ہے کہ سب لوگوں نے یہاں غلطی کی ہے۔ یہ چیز رکاوٹ بنتی ہے کہ کیا قرآن مجید ایسی حتمیت سے کلام کر دیتا ہے کہ کوئی اختلاف کی گنجائش نہ رہے؟ یقیناً کرتا ہے، اور آپ نے یہاں دیکھا کہ اس نے کس طرح سے وہ قرائن فراہم کیے ہیں جس کے بعد دوسری رائے کی گنجائش نہیں رہتی۔ عام طور پر آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ اجماع ہے کسی چیز کے اوپر۔ مجھ پر تنقید کرتے ہوئے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو رائے دی ہے وہ اجماع کے خلاف ہے۔ یہاں بھی اجماع مقابلے میں کھڑا ہے۔ ایک روایت بھی ہے جس کو جس طرح لوگوں نے سمجھا ہے اس سے بھی میری رائے کے خلاف استدلال کیا جا سکتا ہے، لیکن جو آدمی بھی اس ساری بحث کو اچھی طرح سمجھ لے گا اس کے اندر یہ چیزیں کسی تردد کو پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گی، معلوم ہو جائے گا اس کو۔ قرآن مجید کی زبان کیا ہے، یعنی وہ کیا اسالیب ہیں جن میں وہ کلام کرتا ہے۔ یہاں آپ نے دیکھا کہ وہ کیسے چیزوں کو اپنے اسلوب کی دلالتوں سے واضح کرتا ہے، اس کو لفظوں میں بیان نہیں کرتا۔ یہ چیز جب یہاں سمجھ میں آ جائے گی تو دوسرے مقامات پر بھی وہ چیزیں اپریشیٹ کر سکیں گے، جو مثال کے طور پر امام حمید الدین فراہی اسالیب کی نشاندہی کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، یا استاذ امام امین احسن اصلاحی ان کو تدبر قرآن میں واضح کرتے ہیں، یا اس فقیر کے ہاں پر بیان میں دیکھتے ہیں، وہ چیزیں بالکل واضح ہو جائیں گی۔ یہ معلوم ہو جائے گا کہ حذف کے یہ اسالیب قرآن مجید کس بلاغت کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ قرآن مجید کا انداز بیان کیا ہے، یعنی 2 اور 2 4 کی طرح کی چیزیں بیان کر رہی ہیں، ریاضی ہے، فلاں کا حصہ یہ ہے، فلاں کا حصہ یہ ہے۔ غور کر کے دیکھیے کیسا زبان و ادب کا معجزہ ہے۔ اس کو بھی بیان کیا ہے تو ایسے طریقوں سے بیان کر دیا ہے کہ نہ کلام کی روانی مجروح ہوئی، نہ غنائیت میں کوئی فرق آیا، نہ آیتوں کی موسیقی میں کوئی تردد پیدا ہوا۔ جیسے وہ کلام کرتا ہے ویسے ہی کلام کرتا چلا گیا، اور بلاغت کے بھی وہ پہلو ہمارے لیے چھوڑ گیا کہ جو تدبر کی نئی راہیں کھول دیتے ہیں۔ تو یہ حقیقت بھی اس سے واضح ہوتی ہے۔ اور اگر دین کے طالب علم، قرآن کے طالب علم، عربی زبان کے طالب علم اس سے اس زمانے کی عربی کو سمجھنا چاہیں،
اس زمانے کی عربی کا، اس کے اسالیب کا ذوق پیدا کرنا چاہیں تو یہ تنہا آیت کافی ہے۔ وہ لوگ جو مدرسہ فراہی کے کام، جس کو اب کم و بیش میں نے پورے دین پر اطلاق کر کے مکمل کر دیا ہے، اس کو ہمارے پرانے فکر کی روشنی میں، قدیم فکر، قدیم روایت کی روشنی میں دیکھنا چاہیں، دونوں کا تقابل کرنا چاہیں، تو بڑی حد تک تنہا یہی آیت اگر ایک اسائنمنٹ کے طور پر دے دی جائے، یعنی فقہا کی آراء ہوں، مفسرین کی آراء ہوں جیسے سمجھا گیا ہے، اور یہ دے دی جائے، بالکل واضح ہو جائے گا۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس میں کوئی ایک مسئلہ نہیں پیدا ہوا، اول کا مسئلہ پیدا ہوا، یعنی وہ مسئلہ بھی کس کو آپ باور کرائیں گے جب قرآن مجید کے اسلوب کو نہیں سمجھا گیا، جب اس کی عربیت کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا، جب وہ بات کیسے کرتا ہے اس کو سمجھنے میں ناکامی ہو گئی، تو یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ حصے تقسیم نہیں ہوتے۔ چنانچہ سیدنا عمر کی طرف منسوب کیا گیا ہے، واقعتاً انہی نے وہ بات کہی تھی یا نہیں میں کوئی تبصرہ نہیں کرتا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ قرآن مجید اس کو اگل کے پھینک دیتا ہے، کوئی گنجائش نہیں اس بات کی۔ اس کے بعد یہاں کیا ہوا ہے، یعنی چونکہ آخری آیت میں بھی کلالہ ہی کا ذکر ہے، وہاں بھی کلالہ ہی کا ذکر ہے، کلالہ کے ایک معنی طے کر بیٹھے ہیں، اور یہاں ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد کے الفاظ موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود تنبؤ نہیں ہوتا۔ اچھا، پھر صرف یہی نہیں ہے، یہ وہ مقام ہے قرآن مجید کا، یعنی آیت کلالہ، کہ جس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہاں بھی بہن بھائیوں کا حصہ ہے اور وہاں بھی بہن بھائیوں کا حصہ ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ بہن بھائیوں کا حصہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ الگ اور دوسری جگہ الگ تو بیان نہیں کریں گے، تو کہا گیا کہ یہ اصل میں وہ بھائی ہیں جن کو، وہ بھائی بہن ہیں جن کو اخیافی کہا جاتا ہے، جو پیچھے سے کوئی عورت لاتی ہے۔ الفاظ میں تو یہ ہے نہیں، اس میں پھر ایک قرات بیان کی گئی، تو قراتیں کیا ہیں ان کی حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے، یہ کس طرح وجود میں آئی ہیں یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ آپ تفسیر کی کوئی کتاب دیکھیے، آپ فقہ کی کوئی کتاب دیکھیے، ہر جگہ اس قرات کا حوالہ ہوگا۔ اخن من الام اختم من الام کہا جاتا ہے کہ یہ ہے اصل میں الفاظ، وَلَهُ اخن اور اخت نہیں ہے، بلکہ اصل میں یوں تھے، من الام بعد میں اس قرات میں ختم ہو گیا ہے، تو یہ معلوم ہو جاتا ہے۔ یوسا کی تبدیلی نے یہ بات بھی قطعی طور پر واضح کر دی کہ یہ جو مصحف کی قرات ہمارے سامنے ہے، یہی خدا کے رسول کی دی ہوئی قرات ہے، یہی عرضہ اخیرہ کی قرات ہے، اس لیے کہ باقی قاریوں نے یہ دیکھ کر کہ اوپر یوسی ہے، یوسین ہے، معروف ہے، اس کو تبدیل کر لیا۔ تو کتنی حقیقتیں ہیں، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، جو بالکل واضح ہو جاتی ہیں کہ ہمارے ہاں کیا ہوا ہے اور کیا چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں اب خواہ بخواہ مروب ہو کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے، اللہ کی کتاب کے اوپر تدبر کر کے ان کی حقیقت لوگوں پر واضح کرنی چاہیے۔ تو قراتوں کے بارے میں جو تصورات پائے جاتے ہیں، جس طرح احکام کی آیات میں قراتیں بیان کی جاتی ہیں، ان کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے کیا ہوتا ہے، یعنی یہ جو اخیافی بہن بھائیوں کا حصہ ہے، یہ ایک صورت ایسی بن جاتی ہے، وہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں مختلف چیزیں نکال کے، کہ جس میں اخیافی بہن بھائیوں کو حصہ مل جاتا ہے اور سگے بہن بھائیوں کو کچھ نہیں ملتا۔ تو بیان کیا جاتا ہے کہ وہ حضرت عمر کے پاس آ گئے، آپ یہ واقعہ چاہیں تو ابن کثیر کی تفسیر میں پڑھ لیجئے، انہوں نے کہا حب انا ابانا کانا ہمارا، حضرت عمر سے کہ فرض کیجئے کہ ہمارا باپ گدھا تھا، اس کو قضیہ حماریہ کہا جاتا ہے میراث کی کتابوں میں، یہ کتنی مزے کا خیز بات ہے۔ انہوں نے آگے کہا سیدنا عمر سے کہ یہ جو قرآن مجید نے اخیافی بہن بھائیوں کو حصہ دلوا دیا ہے، تو حب بنا وانا کانا ہبارہ، آپ فرض کر لیں کہ ہمارے والد صاحب گدھے تھے، تو کیا ہم اسی ماں کے بطن سے پیدا نہیں ہوئے؟ یعنی ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ تو ہمارا حصہ کیوں نہیں ملا؟ اب اس کا جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ خدا نے نہیں دیا،
تو پھر سیدنا عمر ہی کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جیسے انہوں نے اول کا قاعدہ ایجاد کیا، انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی سب میں برابر برابر تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمارے فقہا جو کچھ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو میں نے ان چند چیزوں کی طرف آپ کو توجہ دلائی ہے کہ سب سے پہلے یہی قرآن مجید کا وہ مقام ہے جس نے میرے لیے راہ کھولی، اور 23-24 سال کی عمر میں نے عربی زبان میں اپنے نتائج فکر لکھے اور مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کی خدمت میں پیش کیے۔ اس کے بعد یہ درست ہے کہ بعض چیزوں کی مزید تنقیح ہوئی، پھر 1979 میں نے اس کو اردو زبان میں لکھا اور اشراق کے شمارے میں یہ مضمون شائع ہوا۔ اس میں مولانا جعفر شاہ صاحب پھلواروی نے کچھ چیزوں کے بارے میں مجھ سے بحث بھی کی، وہ سب شائع شدہ موجود ہے۔ اب یہ میزان میں اس صورت میں آپ اس کو پڑھ رہے ہیں۔ تو اس سارے عرصے کے دوران میں جب بھی قرآن مجید پر غور کرتا رہا ہوں اور جب بھی دین کو سمجھتا رہا ہوں، مجھے ان آیات کے فہم نے اور اس کام نے بڑا حوصلہ دیا ہے اور بڑی ہمت دی ہے، اور میں اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر کروں کم ہے۔ میں اپنے گناہوں کو بھی جانتا ہوں۔ سچی بات یہ ہے کہ وہ گرامی کی بات ہی میرے لیے بھی درست ہے کہ سیان ما اور رحمت پروردگار ما ایرا نہایت استنارا نہایت، لیکن میرے اوپر جو کرم ہے اللہ تعالیٰ کا اور عنایت ہے، اس کا جتنا بھی شکر کروں کہ کم ہے کہ یہ حقیقت کھلی، اور ہم اب اس جگہ پر کھڑے ہیں کہ دنیا کو یہ بتا سکیں کہ نہیں، ہمارے پروردگار کو نہ 2/3 1/3 کے جمع کرنے میں کوئی دقت پیش آئی ہے، نہ اس طرح کا پیچیدہ قانون اس نے دیا ہے۔ اس کی شریعت سیدھی، صاف اور علم و عقل کے ہر معیار پر پوری اترنے والی ہے، اور اس کی کتاب بے مثل کتاب ہے۔ وہ زبان و بیان کا معجزہ ہے، وہ اپنی بات پوری قطعیت سے بیان کرتی ہے، وہ ہر چیز کو اس طرح واضح کر دیتی ہے کہ دنیا پر اس کی حجت قائم ہو جاتی ہے۔ یہ چند چیزیں ہیں جن کی طرف میں یہاں توجہ دلانا چاہتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ نشست اب ختم ہوتی ہے۔